وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا ایک بستی کو، ایک علاقے کو جہاں پہ لوگ بستے ہیں، حتیٰ یبعث فی امیہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، جب تک کہ بھیج دے فی امیہا اس کے سینٹر میں، یا پھر عربی زبان میں امی کہتے ہیں مدر کو، تو کسی بستی کی مدر یعنی ایک بڑی بستی، بہت بڑی بستی۔ اگر اس کا میننگ امی ہا مدر لیا جائے تو ایک سینٹر بنتا ہے، ایک بہت بڑی مسجد بنتا ہے۔ لیکن اگر امی ہا اس کا معنی اگر نہ جاننا لیا جائے، جیسے نبی الامی ہی، ہمارے نبی نہ جانتے تھے، نا واقف تھے، فی امی ہا ان کی ناواقفیت میں، نہ جاننے میں، یبعث بھیج دے رسولاً اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ، یتلو علیہم آیاتنا جو کھول کھول کر بیان کرتے ان پر ہماری نشانیوں کو، وما کننا مہلک القریٰ اور نہیں تھے ہم ہلاک کرنے والے بستی کو، الا واہلھا ظالمون مگر اس کے کہ اس کے رہنے والے ظالم تھے، ان الشرک لظلم عظیم اور سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی شرک ہے۔ وما کان ربک مہلک القریٰ اور نہیں تھا آپ کا رب ہلاک کرنے والا ایک بستی کو، حتیٰ یبعث فی امیہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا جب تک کہ اس کے ناواقفیت پر ایک بھیجا ہوا بندہ ہماری نشانیوں کو کھول کھول کر نہ بیان کرتے، یا پھر اس کی سینٹر میں ایک بڑی بستی میں ایک بھیجا ہوا بندہ ہماری نشانیوں کو کھول کھول کر نہ بیان کرتے، یعنی بے خبری میں وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوتے۔ وما کننا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون اور ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ اس کے رہنے والے ظالمون بن جائیں۔ ایک بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب جس کی حجت اس آیت کے ذریعے تمام ہونے والی ہے، اور آپ کو خبر ملنے والی ہے کہ آپ نے کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا عذاب آپ پر نازل ہونے والا ہے۔ وما کان ربک مہلک القریٰ اور نہیں ہے آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا۔ اے دنیا کے تمام مسلمانوں، بے شک نسلی ہو یا ریورٹیڈ ہو، اور جو لوگ سمجھتے ہو کہ مسجد الاقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، جس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ہر عام اور خاص ان سب سے میں مخاطب ہوں۔ OIC کا اجلاس آپ لوگ سمجھتے رہے کہ مسلمان متحد ہو چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اب ہم نیتن یاہو کو مزہ چکھا کر رہیں گے۔ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا کہ مسلمان جاگ چکے ہیں، مسلمان حکمران جاگ چکے ہیں۔ حقیقت اس کے کچھ اور ہے، بالکل برعکس ہے۔ میں جو باتیں کرنے جا رہی ہوں آپ سے، یہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ تک یہ علم کی باتیں پہنچا دوں، بند دروازوں میں، OIC کے اجلاس میں۔ یہ تمام مسلمان حکمران جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں، ان کے سامنے دو آپشنز رکھی گئی: مسجد اقصیٰ یا بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، قبلہ اول
یا قبلہ دوم، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لو۔ اس اجلاس میں تمام غداروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسجد الحرام کو بچایا جائے، اور مسجد الحرام کی جو حفاظت ہے جو غیر مسلموں کے ہاتھوں دی ہوئی ہے، اس کو اب کے بعد ایک مسلمان قیادت کے ہاتھوں دیا جائے، ایٹمی پاور کے ہاتھوں میں دی جائے یہ سیکیورٹی۔ یہ اعلامیہ OIC میں جاری کیا گیا، اور اس کا سہرا اور اس کا کریڈٹ ان دو ملکوں نے لوٹا جو آلریڈی اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، پاکستان اور عرب، جنہوں نے ملوکیت کے نام پر، جمہوریت کے نام پر اللہ سے غداری کی۔ ان دو ملکوں نے اس کا کریڈٹ لوٹا ہے، حالانکہ مسجد الحرام کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اللہ چاہتا تو جس طرح پہلے اتنے سال اتنی جنگوں میں اتنے برے حالات میں اس مسجد کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اب بھی کر سکتا تھا، لیکن اب کے بار ان غداروں کے مزہ چکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے رہے کہ آپ کو بیت اللہ شریف کی حفاظت کا ذمہ ملا ہے، نہیں، یہ دو وہ آپشنز تھیں۔ عاصم منیر صاحب، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مجھے ان سب باتوں کا کیسے پتا، حالانکہ دروازے تو بند تھے۔ آپ یہ بھول گئے تھے کہ وہ رحمان جس نے یہ ساری کائنات کھڑی کی ہے، وہ ہر بند دروازوں کی، ہر دل کی بات کو جاننے والا ہے۔ اسی نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں میں یہ بات عام کر دوں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں یہ لوگ جا کر تقریریں کر رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ میں عوام کو بیوقوف بنا دوں گا، لیکن آپ اللہ کو بیوقوف کبھی نہیں بنا سکتے۔ آپ یہ بات بھول جائیں کہ آپ اللہ کو زیر کر سکیں، اور جن لوگوں کو آپ نے سر پر بٹھایا ہوا ہے اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ بہت ہو گئی آپ کی منمانیاں۔ اور یونائٹڈ نیشنز میں یہ جو آپ کو دکھایا گیا کہ ریزولوشن پاس ہو گئی ہے غزہ میں امن کا قیام، کسی بھول میں مت رہیے گا۔ جو یہودی میڈیا پر آ کر جن کو دکھایا جا رہا ہے کہ اتنے یہودی مر گئے، اتنے ان کے فوجی مر گئے، وہ بھی مسلمان مر رہے ہیں۔ اپنے فوجیوں کی وردیوں میں مسلمانوں کی لاشوں کو بھر بھر کر میڈیا پر واویلا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے فوجی مر گئے، حالانکہ مسلمان مر رہے ہیں، دونوں طرف مسلمان مر رہے ہیں۔ اور جو بھوک سے مرنے والے مسلمان ہیں ان کو تو میڈیا پہ کوریج ہی نہیں دی جا رہی، اور جو مسلمان اصلی مر رہے ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ کوئی امن کا معاہدہ طے نہیں ہوا، مسلمان مر رہا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ، اس گنبد کے نیچے یہ 4 پلرز ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، آج تک انہیں خراش نہیں آئی۔ کتنی جنگیں ہوئی، کتنی بار یہ مسجد تباہ ہوئی، لیکن یہ والا حصہ آج تک اللہ نے محفوظ رکھا۔ اس کے یہ 4 پلرز اور یہ گنبد یہ کبھی بھی نہیں تباہ ہوا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مسجد میں قدم رکھا تو آپ نے عیسائیوں کی عبادت گاہ میں یہ گنبد تھا، آپ نے اس عبادت گاہ کو خراش بھی نہیں آنے دی، بلکہ ایک سائڈ پہ ایک احاطے میں، مسجد کے احاطے میں ایک تھوڑی سی جگہ صاف کر کے وہاں مسجد رکھی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا گیا تب یہ گنبد اس مسجد میں شامل ہوا۔ اس کے یہ 4 پلرز، دل تھام کر میری بات سنیے۔ یہ مسجد
7 ربیع الثانی کی صبح، پاکستانی تاریخ کے مطابق 7 ربیع الثانی کی صبح بروز بدھ فجر کی نماز کے بعد گرائی جا چکی ہے۔ گو کہ میڈیا پر یہ بات اوپن نہیں ہے، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ فجر کی نماز کے بعد یہ مسجد 7 ربیع الثانی کو گرائی جا چکی ہے۔ آج، کل، پرسوں، 10 سال بعد، 20 سال بعد جب بھی یہ بات کھلے گی، انہی الفاظ میں کھلے گی کہ 7 ربیع الثانی پاکستانی تاریخ کے مطابق فجر کی نماز کے بعد مسجد اقصی اپنا قیام کھو چکی ہے۔ واللہ عالم بالحق۔ اور اس کو گرانے والے، اس کے گرانے کے پیچھے ان غداروں کا ہاتھ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ یہ پلرز بحفاظت نکالے جا چکے ہیں، جن میں کالے رنگ کا مسحور کن پتھر تھا اور جس کے سائیڈوں پہ کریم کلر کی کوٹنگ تھی۔ یہ وہ پلرز یہ نکالے جا چکے ہیں اور یہ گنبد گر چکا ہے۔ یہ وہ ایریا جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا تھا، یہ وہ گر چکا ہے۔ اب اس کو گرانے کے پیچھے جو 57 ممالک کے سربراہان ہیں، جنہوں نے مسجد اقصی کو چھوڑ کر مسجد الحرام کو ترجیح دی، کیونکہ آپ کا ایمان اسباب پر تھا، آپ کا ایمان اللہ پر نہیں تھا۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے تو آپ کہتے کہ یہ مسجد اقصی بھی ہماری ہے، یہ مسجد الحرام بھی ہماری ہے، آخری دم تک لڑیں گے اور لڑ کر جان دے دے بے شک ہم یہ دونوں مسجدیں بچائیں گے۔ لیکن آپ کا ایمان اس قدر کمزور تھا کہ آپ نے اس آفر کو قبول کیا، مسجد اقصی کی شہادت کو قبول کیا۔ اب آپ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو کب سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ میرے عذاب سے ڈر جاؤ، میرے عذاب سے ڈر جاؤ، اور جو آپ لوگ سوئے بیٹھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ ان کے فیصلوں پر آپ کو گرفت نہیں ہوگی کیا؟ نہیں، یہ بھول میں مت رہیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَجَبَ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ منصور کی مدد کرے، اس کی بات کو قبول کرے۔ خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تو درکنار، متصدقہ احادیث کا بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ کو اتنا تو ڈھونڈنا چاہیے کون ہے منصور، کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن جو ہے اس پر واجب ہے کہ ایک شخص کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، ڈھونڈے اس شخص کو۔ آپ کو اتنا بھی نہیں گوارا۔ اور جو لوگ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ منصور کے پاس پہنچے، خلافت کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں آپ کو اس کا بھی کوئی اثر نہیں۔ اللہ کے عذابوں سے ڈراتے ہیں، آپ اللہ کے عذابوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ چھوٹے عذاب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ پھر آئیں، رجوع کر لیں۔ اب چھوٹے عذابوں سے آپ ڈرنے والے نہیں، اب آپ بڑے عذابوں کی خود تمنا کر چکے ہیں، اپنی لاپرواہی سے، اپنی سرکشی سے۔ جب ڈوب چکا تھا، ہر طرف ڈوب رہا تھا پنجاب، ہر طرف KPK میں پتھر برس رہے تھے، جو سیلاب آتے رہے یکے بعد دیگرے، کبھی پتھر برسے، کبھی پانی برسا، کبھی کلاؤڈ برسٹ ہوئے، اور کبھی جب فصلیں تباہ ہوئیں، لوگ بہنا شروع ہوئے، تو لوگوں نے اللہ سے گر گڑا کر معافی مانگتے رہے۔ اللہ نے نرمی نہیں دکھائی، اللہ نے عذاب پر عذاب بھیجا۔ وہ یاد کرو وہ وقت جب رو رہے تھے تم اور اللہ سے فریادیں کر رہے تھے کہ یا اللہ سیلاب کو روک دے، سیلاب کو روک دے۔ اب جب رک گیا ہے تو واپس پھر وہی ہٹ دھرمی ہے، وہی طاغوتی نظام ہے۔ کون پہنچا ہے الجماع میں؟ کس نے پیروی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی؟ اللہ کو آپ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دین کا قیام کریں اس سرزمین پر۔
اس روئے زمین پر یہ ضرورت آپ کو تھی کہ آپ اللہ کا حکم مان کر اپنی منزل پہچانتے. اللہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے اور بندے اللہ سے منہ موڑ رہے ہیں، تو پھر بھگتو اللہ کا عذاب، چکھو عذاب کے مزے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت نے بلایا ہو تمام مومنوں کو اور آپ اپنی منمانی کر رہے ہوں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایک دوست کا حکم سمجھا ہوا ہے، چھوٹے بھائی کا حکم سمجھا ہوا ہے، والدین کا حکم سمجھا ہوا ہے جس پہ نافرمانی کریں گے آپ. وہ ساری کائنات کا رب، اس کا محبوب ترین بندہ آپ کو خلافت میں بلا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خلافت میں بلا رہے ہیں. جن پر طائف والے پتھر برساتے ہیں تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ آپ حکم کریں ہم ان پر پہاڑ الٹا دیں. جوتے لہو لہان ہوتے ہیں. آج آپ میں اور اہل طائف میں کوئی فرق نہیں رہا. اس قدر سرکشی میں یہ لوگ چلے گئے ہیں. مت بھولیں اب بھی وہ وقت آپ پر آ سکتا ہے اور آ چکا ہے. پہاڑ الٹے ہیں آپ پر، لیکن آپ سمجھنے والے ہو ہی نہیں. جو لوگ اللہ سے اپنے دل میں ڈر رکھتے ہیں اور حق کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بہت غضب میں ہیں، بہت غصے میں ہیں، بہت جلال میں ہیں. اللہ کو منا لیں، امان دیے جائیں گے. خلافت میں پہنچ جائیں، امان دیے جائیں گے. وگرنہ عذابوں پر عذاب اور اللہ کے غضب کے لیے تیار ہو جائیں. اور عاصم منیر صاحب، آپ نے جو اللہ کو دھوکہ دیا ہے اس کا حساب آپ کو اسی دنیا میں دینا پڑے گا. آپ نے جو اسلام پر غداری کی ہے آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. یہ تمام جو زمینی خدا ہیں جنہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اوپر کوئی نہیں بیٹھا ہوا، ہم جو چاہیں اپنے اقتدار کا غلط استعمال کریں، ان کو بھی حساب دینا پڑے گا. اور جو انڈیویجولز اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہر چیز داؤ پر لگا رہے ہیں، اسلام کو بیچ رہے ہیں، ان کو بھی حساب دینا پڑے گا. اب وقت آ چکا ہے، آپ کے حساب کا وقت آ چکا ہے اب. اور کے پی کے والوں کے لیے ایک مشرک حکمران کی تمنا کرنا چھوڑ دیں. یہ آپ کے لیے آسمانی پیغام ہے. ایک مشرک حکمران کی تمنا کرنا چھوڑ دیں. وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ اب کبھی اس ملک لا الہ الا اللہ پر اقتدار میں نہیں آ سکتا. وہ اسی طرح جیل میں بھٹکتا رہے گا، پڑا رہے گا، گلتا سڑتا رہے گا. یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے کہ اس نے تمام دنیا کے سامنے قبر کو سجدہ کیا، اس تک پیغام پہنچا. اس کو کس چیز نے روکا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے آن لائن آ کر؟ اس کو اس کے نفس نے روکا، اس کی میں نے روکا. وما علیہ الا البلاغ المبین.